الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ تمام عزاداروں کو میرا سلام، جس نے مولا حسین کی عزاداری اپنا فریضہ سمجھ کر، اپنا حق سمجھ کر وہ حق ادا کیا، وہ فریضہ ادا کیا۔ دیکھیں کہ مولا حسین کی جو عزاداری ہے وہ مذہبوں سے آگے ہے، یہ کسی فرقے یا کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے، کیونکہ مولا حسین محسن انسانیت ہے۔ پوری انسانیت کا حق ہے مولا حسین کی عزاداری۔ اور ہم تم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مسلمانوں نے بھی عزاداری کی، کچھ عیسائیوں نے بھی عزاداری کی، اور کچھ غیر مسلمانوں نے بھی عزاداری کی، اور شیعہ نے بھی کی تو کچھ سنیوں نے بھی کی۔ مولا حسین کی عزاداری، مولا حسین کا نیاز، مولا حسین کی سبیل یہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ مولا حسین کا حق ہے ہر انسان پر، وہ حق ادا کرنا ہے، کیونکہ مولا حسین نے پوری انسانیت کی بھلائی کی خاطر جو یہ قربانی دی ہے۔ انسانیت پہ مولا حسین کا احسان ہے۔ اب عزاداری بھی ہر کسی کو کرنی ہے، مگر افسوس ہوتا ہے جب عزاداری کے انداز پہ اعتراض ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے مولا حسین کی عزاداری کرتے ہیں، مرد اپنے انداز سے، عورتیں اپنے انداز سے، بچے اپنے انداز سے، بوڑھے اپنے انداز سے، شیعہ اپنے انداز سے، سنی اپنے انداز سے۔ کچھ مولوی ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب میں شیعوں سے شروع ہوتا ہوں، شیعہ مولوی ہمارے علاقے میں تو ایسا ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں دنیا میں کیا ہے۔ اعتراض کرتے ہیں عورتیں عزاداری کیوں کرتی ہیں، یہ سڑکوں پہ کیوں نکلتی ہیں؟ بھائی عورتوں پر بھی تو حق ہے نا، جناب زینب سلام علیہا کا عورتوں پر بھی تو حق ہے نا، عورتیں بھی تو عزاداری کر سکتی ہیں نا۔ اور کچھ تو ایسے بے ادبی کے لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بے غیرتی ہے۔ بھائی اگر یہ بے غیرتی ہے تو پھر کبتلا کا جو طواف کرتے ہیں مرد اور عورتیں سارے ساتھ ہو کر کے طواف کرتے ہیں، وہاں اگر عبادت مرد عورتوں کی اکٹھے ہو سکتی ہے، پھر حسین کی عزاداری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں اعتراض کیوں ہوتا ہے مسلمانوں کا؟ تعجب کی بات ہے، حسین کی عزاداری پہ ہی تمہارا اعتراض اور تمہاری جو غیرت اور تمہارا اسلام آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس جگہ ہی تمہیں اسلام کی تبلیغ کا جو موقع ملتا ہے کہ ہم ایسے تبلیغ کریں۔ اور خسروں پہ اعتراض ہوتا ہے، خسرے کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ بھائی وہ انسان ہیں، ہر انسان مولا حسین کی عزاداری کر سکتا ہے۔ اب حضور پاک کی حدیث ہے، من بقا علی الحسین او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو بھی حسین کے لیے روئے، دوسرے کو رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ کسی مذہب کی، کسی فرقے کی قید بندی تو نہیں ہے اس حدیث میں۔ حسین تو سب کا ہے، سب پر حسین مولا کا حق ہے، سب عزاداری کر سکتے ہیں۔ یہ جو اعتراض ہے یہ وجہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں، جو مولوی ہیں وہ سنی مولوی بھی اعتراض کرتے ہیں عزاداری کے حوالے سے، عزاداری کے انداز پہ اعتراض ہوتا ہے۔ کبھی زنجیر زنی پہ اعتراض ہوتا ہے، کبھی اعتراض ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں قمیصیں اتار کر عزاداری کیوں کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ عورتیں عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تو جو مولوی ہیں انہوں نے تو یہ فتویٰ دے رکھے ہے کہ امام باڑہ میں بیٹھ کر کے وہاں مجلس کرو اور سڑکوں پہ قافلے لے کر کے نہ جاؤ، یہ بھی فتوے آ گئے ہیں اب۔ بھائی امام حسین کی عزاداری پہ فتویٰ کسی کا نہیں چلے گا، کیونکہ یہ مولا حسین کی عزاداری ہے، اس میں انسان آزاد ہے، کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے، کسی بھی انداز سے کر سکتا ہے۔ سر پہ پیٹے اس کی مرضی، سینے پہ پیٹے اس کی مرضی، اور جس انداز میں عزاداری کرے، زنجیر زنی کرے اس کی مرضی، نوحہ خوانی کرے اس کی مرضی، مجلس کرے اس کی مرضی۔ ہر کوئی اپنے انداز سے، اپنے عقیدے کے مطابق عزاداری کرے گا، جس میں جتنی گنجائش ہوگی۔ اعتراض تو اس میں بجا ہی نہیں ہے۔ اب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، کچھ جاہل لوگ ہیں کامنٹ میں، ہم تو کامنٹ نہیں پڑھتے، ہمارے جو شاگرد ہیں وہ پڑھتے ہیں، کوئی لائق کے جواب ہوتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ جواب دے دو، باقی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہم تک وہ کامنٹ نہیں پہنچتے ہیں، بے جا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ داڑھی بڑی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مولویوں نے عوام کے ذہن میں فٹ کر لیا ہے،
شیعہ مولوی نے یہ فٹ کر لیا ہے کہ بھائی جو داڑھی بڑی ہوگی نا وہ شیعہ نہیں ہوگا، وہ سنی ہوگا، اور وہ رسول کی پیروی نہیں ہے، رسول کی سنت نہیں ہے۔ اب سنیوں نے جو عوام کو یہ ذہن میں فٹ کرا دیا ہے جو رسول کی داڑھی بڑی تھی، چھوٹی داڑھی والا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی داڑھی بڑی ہو چھوٹی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ کپڑے پہ اعتراض ہوتا ہے، اس کا کالا کپڑا کیوں ہے، اس کا لال کپڑا کیوں ہے، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے تیرا لال کپڑے کیوں ہے۔ بھائی ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، کوئی لال کپڑے پہنے اس کی مرضی، سبز کپڑے پہنے اس کی مرضی، کالے کپڑے پہنے اس کی مرضی، سفید کپڑے پہنے اس کی مرضی۔ شریعت کا کوئی بھی لباس نہیں ہے، شریعت کا لباس ہے حیا، شرم، تیرے پاس حیا ہو، تیرے آنکھوں میں حیا ہو۔ باقی تو کوئی بھی کپڑا پہن سکتا ہے، کوئی بھی ڈریس پہن سکتا ہے، لال لباس پہن تیری مرضی، سبز لباس پہن تیری مرضی، سفید لباس پہن تیری مرضی، کالا لباس پہن تیری مرضی۔ یہ تیرے عقیدے کی بات ہے، تیری مرضی ہے۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ تیری داڑھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جیسے تم کو اچھی لگے ویسے رکھ لے، جیسے لباس تم کو پسند ہو ویسا لباس پہن لے۔ پتہ نہیں لوگوں کیا جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ زمانہ تو کس بات پہ راضی نہیں ہوتا ہے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے عقیدے کی بات کر، جو مولوی قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدے کی بات کر، اور سنی کہتے ہیں ہمارے عقیدے کی بات کر، صوفی کہتے ہیں ہمارے عقیدے کی بات کر۔ بھائی میں کسی کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں اپنے عقیدے کی بات کروں گا، اپنی گنجائش، اپنی محبت کی بات کروں گا، میں کسی کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ حق بات تو ہضم ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مولویوں نے جو ان کے ذہن میں بٹھا دیا وہی بیٹھ گیا۔ زمانہ کس بات پہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں کہ حضرت داؤد نبی اور اس کا بیٹا سلیمان نبی، ابھی چھوٹا ہے سلیمان نبی، جا رہے ہیں، گھوڑا ان کے جو پاس ہے۔ اب داؤد نبی نے کہا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھ جا، میں پیدل بھی چلوں گا، تو تھک جائے گا، چھوٹا بچہ ہے۔ اس کو گھوڑے پہ بٹھایا، خود پیدل چلنے لگے۔ تھوڑا آگے چلے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا واہ، باپ جو بوڑھا ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، یہ صحیح تو نہیں ہے۔ آگے جا کر اس نے کہا کہ بیٹا لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو گھوڑے سے اتر جا، اس کی باگ پکڑ، آگے چل، میں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں۔ اب داؤد نبی گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ اب تھوڑا آگے چلے تو کسی نے دیکھا واہ، اس نے کہا واہ، اب جو بچہ ہے چھوٹا یہ تو تھک جائے گا، یہ پیدل چل رہا ہے، اور تو جو بڑا ہے بچے کا احساس نہیں کرتا ہے، کم سے کم بچے کو اپنے پاس تو بٹھاتا۔ اب پھر بھی اعتراض۔ اب تھوڑا آگے چل کے گھوڑے سے اترا اور کہا کہ بیٹا لوگ اعتراض کریں، دونوں کٹھے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، دونوں کٹھے گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ اب جب تھوڑا آگے چلے تو لوگوں نے اعتراض شروع کیا، واہ، یہ جو جانور ہے اس کا تم احساس نہیں کرتے ہو، دونوں گھوڑے پہ سوار، کم سے کم ایک سوار ہوتا، گھوڑے کو کچھ بوجھ تو کم ہو جاتا۔ پھر بھی اعتراض۔ آگے چل کے اس نے کہا کہ بیٹا لوگ اعتراض کریں، دونوں پیدل چلتے ہیں، پھر دونوں پیدل چل پڑے۔ تھوڑا آگے چلے، لوگ کھڑے تھے وہاں، انہوں نے کہا واہ، تو اللہ کا نبی ہے، عقل کیا ہے تیرے پاس، نہ خود بیٹھتا ہے نہ بچے کو بٹھاتا ہے، سواری بھی تمہارے پاس ہے، مگر تم پیدل چل رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی پہلے میں نے بچے کو بٹھایا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا، پھر میں خود بیٹھ گیا، لوگوں نے اعتراض کیا، پھر دونوں ساتھ بیٹھ گئے، لوگوں نے اعتراض کیا، اب دونوں پیدل چل رہے، پھر بھی اعتراض شروع۔ زمانہ کس بات پہ راضی نہیں ہے۔ کائنات میں مولا علی جیسی کوئی ہستی ہوگی؟ مولا کی بات پہ اعتراض لوگوں کو ہوتا تھا، خطبے کے بیچ بول پڑتے تھے، ایسے کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا۔ رسول کی بات پہ لوگوں نے، مسلمانوں نے اعتراض کیے، خطبے کے بیچ میں لوگ بولنے لگے۔ اب ہم تم کس بات کی مولی ہیں؟ بھائی یہ اعتراض ہوتے رہیں گے، ہمیں ان اعتراضات کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جو بٹھایا گیا ہے، مولویوں نے جو ان کو بات بٹھائی ہے ذہن میں، اس سے آگے ان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ اب شیعہ عوام میں ان کا ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ بھائی جو رسول کی سنت ہے، چھوٹی داڑھی، اب بڑی داڑھی انہی کی نظر میں ایک کرہت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو سنی ہے وہ کہتے ہیں بھائی جو بڑی داڑھی، چھوٹی داڑھی ان کو پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے ذہن میں بٹھایا کیا ہے۔ بھائی ان باتوں سے نکل کر حقیقت کو تلاش کرو۔ تم یہ چھوٹی داڑھی بڑی داڑھی لباس کے نکتہ چینی میں مصروف ہو، اور جو ہندو بازی لے کے جا رہے ہیں تم کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آگے جا رہے ہیں، آگے نکل کے جا رہے ہیں، وہ اپنے عقیدے پہ آ رہے ہیں، حقیقت پہ آ رہے ہیں۔ وہ کافر تھا ابو جہل، وہ مارا گیا۔ ابو جہل کافر تھا، جب اس نے کہا کہ پتھر ہے، پتھر نہیں آیا، کافر کے لیے پتھر نہیں آیا، جائے گا تو جہنم میں، مگر پتھر تو نہیں آیا نا۔ وہاں مسلمان کے لیے پتھر آ گیا جو حارث نعمان تھا۔ ویسے ہی
اکثر جو اعتراض ہوتے ہیں مولا حسین کی عزاداری کے حوالے سے اکثر مسلمانوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے تقلید کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کے ذہن میں بٹھایا ہے مولویوں نے، اس سے آگے ان کی ذہن جاتی نہیں ہے۔ کچھ اپنی سوچ رکھو، مادی سوچ سے نکل کر کے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کتنی جگہ آپ کو دعوت دی ہے فکر کی۔ اب ایک جاہل میرے گلے پڑ گیا، یہ کبھی لباس کے معاملے میں، کبھی داڑھی کے، ہے یہ بھی شیعہ۔ اکثر تو میرے اوپر شیعوں کے اعتراض ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو عقیدے کی بات ہے، جو مولویوں نے ہمارے ذہن میں بات بتائی ہے وہی کہتے ہیں، اس کا نام ہے زوار قمر۔ اب میں اس جاہل کو کیسے سمجھاؤں کہ حقیقت کیا ہے؟ جن لوگوں کو بسم اللہ کی تشریح نہیں آتی ہے، جن لوگوں کو کلمے کی تشریح نہیں آتی ہے، وہ بھی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سارا صحبت کا اثر ہے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے مولویوں کی صحبت میں گزاری ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نوح کا بیٹا کافر ہو گیا، کیسے؟ صحبت کا اثر ہوا، جائے گا جہنم میں۔ نبی کے گھرانے کو، جو نبوت کے گھرانے کو لجا دیا، اور وہاں جو اصحاب کہف کا کتا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، کیونکہ اصحاب کہف کی صحبت کا اس پہ اوپر جو اثر ہوا ہے۔ بھائی چور سے صحبت کرو گے، چاہے چوری نہ بھی کرو، چور کا تم پر اثر پڑے گا۔ چور آیا تمہارے پاس، تم نے کھانا کھلایا، وہ گیا کسی جگہ چوری کی، الٹا پیر لے کر کے تمہارے پاس پہنچ گئے، بھائی یہاں سے تمہارے پاس ہے، وہ چلا ہے، اب ہمیں وہ چور چاہیے، کہاں ہے، کون ہے؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی، مقدمہ داخل ہو جائے گا۔ چور کا اثر تو آپ پر پڑا نا۔ اسی حوالے سے جب آپ کسی عطار کی دکان پہ جاؤ، عطار خرید بھی نہ کرو، عطار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، آپ کو عطر کی خوشبو آئے گی۔ کسی لوہار کی دکان پہ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، وہ چنگاریاں تمہارے کپڑوں پہ پڑیں گی، کپڑے جل جائیں گے۔ میں کہاں سفر پہ جا رہا تھا، وہ بس میں سفر تھا، ایک شخص میری پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے سگریٹ پینا شروع کیا۔ میں اس کو کچھ کہہ نہ سکا، کیونکہ پڑوسی تھا، پڑوسی کا تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ وہ سگریٹ پیتا گیا، اسی نے خیال نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور میرا بھی دھیان کہیں دوسری طرف چلا گیا، اس کی جو چنگاری پڑی میرے کپڑوں پہ۔ جب بس سے اترا میں نے دیکھا کہ کچھ کپڑے جلے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا جس کو 20 سال ہو گئے سگریٹ پیتے ہوئے۔ کسی نے کہا یار یہ مت پیو، تجھے عادت پڑ جائے گی۔ اس نے کہا 20 سال ہو گئے مجھے عادت نہیں پڑی ہے، اب کیا پڑے گی؟ کھارم دماغ، تجھے عادت تو پڑ گئی ہے، پی رہے ہو، اب یہی ایسا کہتے ہیں نہیں ہمیں مولوی کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ بھائی اثر ہوتا ہے، تبھی تو حق کی بات پہ اعتراض کرتے ہو۔ شیعوں پر بھی مولویوں کا اثر، سنیوں پر بھی مولویوں کا اثر، سارے اعتراض میرے اوپر۔ صوفی بھی اعتراض کرتا ہے، شیعہ بھی اعتراض کرتا ہے، سنی بھی اعتراض کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے ہمارے عقیدے کی بات کر۔ بھائی میں کسی کے عقیدے کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے عقیدے کی بات کروں گا جو حق بات ہے۔ یہ سارا صحبت کا اثر ہے۔ شیعہ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیعہ ہوتا ہے، سنی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سنی ہوتا ہے، عیسائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے عیسائی ہوتا ہے، یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یہودی ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ہندو ہوتا ہے۔ کیوں؟ سارا تربیت کا اثر ہوتا ہے، سارا صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر غیر مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ مسلمان کو دے دے، خدا کی قسم مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ صحبت کا، تربیت کا اثر ہو جائے گا۔ بھائی غلط صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے روکا گیا ہے کہ غلط کچہریوں میں، غلط مجلسوں میں مت بیٹھو۔ تم اولیاء کرام کی مجلسوں میں بیٹھو جہاں مولا علی مشکل کشا کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں ولایت علی کی بات ہو رہی ہو، جہاں پنجتن پاک کی بات ہو رہی ہو۔ مذہبی لوگ تم کو اپنی طرف کھینچیں گے، شیعہ اپنی طرف کھینچے گا، سنی اپنی طرف کھینچے گا۔ جو عوام ہے وہ تو بھرپور اعتقاد رکھتی ہے اولیاء کرام پر۔ باقی جو مولوی قسم کے لوگ ہیں، پھر شیعہ ہو یا سنی ہو، اکثر اولیاء کرام کے منکر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ الہاری ایک مولوی ہے، یہ کتنی ملون گستاخی کرتا ہے اولیاء کرام کے خلاف۔ اسی حوالے سے میرے اوپر اعتراض ہوتے ہیں، میں کوئی گھبرانے والا نہیں ہوں۔ آج سے 3 یا 3.5 ماہ پہلے سوشل میڈیا پر میری تصویر دکھاؤ، میں جنگل کا فقیر ہوں، میں سوشل میڈیا پر کیوں آیا ہوں؟ آج میں نے خود اپنے چینل بنا لیے ہیں، اسی لیے ایسے الیاری جیسے مولانوں کو جواب دینے کے لیے، جو اولیاء کرام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جو کچھ پاک زہرا اور مولا علی مشکل کشا کے جو خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے۔ اب جو دعویٰ کرتے ہیں ہم مولا علی کو مانتے ہیں، پنجتن پاک کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ایسے جاہل میرے گلے پڑ گئے ہیں۔ اب میرا رستہ صاف کرو، خدا کے واسطے، پاک زہرا کے واسطے میرا رستہ صاف کرو، مجھے آگے جانا ہے۔ میں آپ کے اعتراض سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ کئی مقدمے میرے اوپر چل رہے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کئی بار میرے اوپر حملہ ہوا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔
مولا علی میری حفاظت کرتا رہتا ہے. جب مولا چاہے گا میں مروں گا اور مارا تو جاؤں گا ایک نہ ایک دن، کیونکہ حقیقت بیان کرنے والا مولا کا قول ہے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر تنہا رہ جاؤ گے. میں رہ گیا ہوں تنہا. شیعہ بھی میرے اوپر مخالفت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، سنی بھی میری تنقید کرتے ہیں، صوفی بھی میری تنقید کرتے ہیں، کیونکہ میں حق بات کرتا ہوں. یا کسی کو ہضم نہیں ہوتی، بھلا کیسے ہضم ہوگی؟ جس نے ساری زندگی مولوی سنے ہیں فقیر ہضم ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوست میں گھبرانے والا نہیں ہوں. مجھے شہرت کی لالچ نہیں ہے، مجھے دولت کی لالچ نہیں ہے. میں نہیں چاہتا اس شہرت کو. جس کو علی مل جائے دنیا سے اس کو حاجت ہی کیا ہے؟ پاکستان کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جس میں مجھے دعوت نہ ملی ہو. پاکستان کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جس میں میرا شاگرد نہ ہو. کئی دعوتیں ہیں، سینکڑوں دعوتیں ہیں، مگر مصروفات میں نہیں جا سکتا. اور جو آستانے پہ آتے ہیں ہم اس کی بھرپور خدمت کرتے ہیں، مگر آستانے میں بھی ہم ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے. ایک تو دشمن کی تنگی کے حوالے سے، اور دوسرا تو اپنے بھائیوں کے پاس جو مولا علی کو ماننے والے ہیں ان کے تو ہم خادم غلام ہیں. اور جو خالی زبانی محبت مولا علی سے دعویٰ کرتے ہیں، عقائد ذرہ بھی نہیں رکھتے، اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جو اولیاء کرام کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کے غلام ہیں، پنجتن پاک کے غلام ہیں، ان کے ہم خود غلام ہیں. باقی جو خالی زبانی اور مولویوں کے چکر میں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. گھبرانے والے ہم نہیں ہیں، یاد رکھنا. میں آپ سے کے اعتراضوں سے گھبرا کر کے میں خاموش نہیں ہوں گا. اگر مجھے خاموش کرانا چاہتے ہو راستہ میں بتاتا ہوں، آؤ میرا گلہ کاٹو. جب تک میرا گلہ نہیں کٹتا میں خاموش نہیں ہوں گا. مولا علی مشکل کشا کی ولایت بیان ہوتی رہے گی، پاک زہرا کا حق بیان ہوتا رہے گا، اولیاء کرام کا شان بیان ہوتا رہے گا. میں کسی جاہل کے اعتراض سے گھبرانے والا نہیں ہوں جس کو بسم اللہ کی معنی نہیں آتی. میں نے ایک مولوی سے پوچھا کہ یہ الرحمن رحیم اس کی معنی کیا ہے؟ اس نے کہا ایک ہی بات ہے. میں نے کہا واہ، جب دو لفظ ہیں تو ایک معنی کیسے ہوگی؟ رحمان اور رحیم اور ہے. یہی تو حالت ہے. جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر نہیں آتی ہے وہ بھی ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. جس کو کلمہ شریف کی معنی نہیں آتی ہے، تفسیر نہیں ہے، وہ بھی ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. کون سمجھائے ان کو؟ اسی لیے میرے دوستوں کسی بھی عقیدے کی جو ہے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. مولا حسین کی عزاداری جو بھی کرے، جس حوالے سے کرے، جس انداز سے کرے، خسرا عزاداری کرے تو اس کی مرضی ہے، اس پر بھی مولا حسین کا حق ہے. مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، زنجیر زنی بھی کر سکتے ہیں، سر پیٹ سکتے ہیں، سینہ پیٹ سکتے ہیں. اس پر اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ کبھی سبیل پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی نیاز پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی جو 11 محرم کی رات ہے اس پر کتنی لوگ بکواس کرتے ہیں، بیجا بکواس ہے. خواہم خواہ اپنا معاشر برباد کر رہے ہیں. ہمارا تمہارا کسی سے بھی تعلق نہیں ہے، نہ اصحاب سے تمہارا ہمارا تعلق ہے، نہ مولا علی مشکل کشا سے. بس ہمارا ایمان کا تعلق ہے. بھائی دیکھو حق سچ کہاں ہے، ہمیں وہی راستہ پکڑنا ہے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا صراط مستقیم کی؟ آج تک آپ کو معنی غلط بتائی گئی ہے. میں نے کئی ویڈیو میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے صراط مستقیم علی کے عشق کو کہا جاتا ہے، مولا علی کی ولایت کو کہا جاتا ہے. اور کربلا میں یہی تو مولا حسین سمجھانے آئے تھے، علی کی ولایت، علی کا عشق، تاکہ کربلا تم کو علی تک پہنچائے. اب لوگوں نے یہی معنی سمجھی ہے کہ مولا حسین کا جو مقصد تھا نماز تھی. واہ، ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، اور کرپشن بھی کر رہے ہیں، جو کام ہے برا وہ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ. سدھرتے کیوں نہیں؟ انقلاب کیوں نہیں آتا؟ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ جب تک تم مولا علی کی ولایت میں نہیں آؤ گے تبدیلی نہیں آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی. جب تک اندر تبدیل نہیں ہوگا باہر تبدیل نہیں ہوگا. ہزار ہیلے ہلاؤ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں کسی بھی اعتراض اچھا نہیں ہے. میں آپ کو پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، مولا علی کے صدقے میرا راستہ صاف کرو، مجھے آگے جانا ہے. یہ جہالت کی باتیں مت کرو. داڑھی بڑی کیوں ہے؟ یہ جو کنٹھے ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ چوڑے کیوں ہیں؟ یہ لال لباس کیوں ہیں؟ تم کو کیا ان حقیقت کا پتہ کہ ان میں کیا رکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، موبائل کس نبی کی سنت ہے؟ تم سارے جو مسجد میں بھی اس موبائل کو لے کے بیٹھے ہو، اور جو ساری عبادت قرآن پڑھتے ہو موبائل سے، نواں کہانی کرتے ہو موبائل سے، سارا جو کچھ دیکھ رہے ہو موبائل سے، سارا کام موبائل سے چلا رہے ہو. کس نبی کی سنت ہے یہ آپ نے کیوں اٹھائی ہے؟ ہر کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انسان کا مقصد ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے. یہ میرے فائدے کے لیے ہے. تم کو کیا پتا کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ملتا ہے، اور تم کو کیا پتا کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ملتا ہے، اور میں کس کی سنت کے مطابق یہ داڑھی رکھی ہے. تمہاری جگر پھٹ جائے گی اگر میں یہ حقیقت بیان کروں. کون برداشت کرے گا اس حقیقت کو کہ میں نے لال لباس کیوں پہنا ہے؟ یہ کس کی سنت ہے کس کا جگر اس حقیقت کو برداشت کرنے کے لیے؟
بکواس کرنے کے لیے تو سارے آ جاتے ہو، برداشت کوئی نہیں کر سکتا، مر جاؤ گے اگر میں یہ حقیقت بیان کر لی تو۔ یا علی مدد۔